پر بات کرنے کے لیے جلال الفرا سینئر فلسطینی صحافی ہیں، وہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جلال، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جلال، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ یہ وارننگ جو اسرائیل کی طرف سے دی گئی ہے غزہ کے شہریوں کے لیے، یہ نئی وارننگ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کے سوال سے کا جواب بالکل دوں گا کہ لیکن سب سے پہلے آپ کے ناظرین کو یہ پتہ ہونی چاہیے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس اچانک جنگ کا وجوہات کیا تھی، کہ جنگ کیوں ہوئی، کیسے اچانک کیسا ہوا۔ جنگ اس لیے اس طرح ہوا ہے کہ شاید آپ کو یاد ہوگا، سارا دنیا کو بھی یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا مابین اسرائیل اور فلسطینیوں کا، یعنی حماس اور اسرائیلیوں کے بیچ میں۔ اچھا، اس جنگ معاہدہ کے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز تھے، کچھ شرائط تھی، جس میں سے ایک تو مسجد الاقصی کی بے حرمتی نہ کیا جائے، مسجد الاقصی کی طرف نہ اسرائیلیوں کو جانے کی اجازت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کی جیلوں میں، جن کو 20-30 سال ہو گئے، ان پر تشدد، ان کے اوپر جو ظلم ستم تشدد، اس کو بند کیا جائے۔ تیسری چیز یہ بھی تھی کہ اسرائیل غزہ پر حملہ نہیں کرے گا، اور چوتھی چیز یہ بھی ہے، یعنی تقریباً 4-5 کنڈیشنز تھی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ غزہ کے اوپر جو پابندیاں لگایا گیا ہے، جو غزہ کو بالکل بند کیا ہوا ہے، باکس کی طرح ہے، اسی پابندیوں کو ختم کر دیا جائے۔ خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے۔ مسجد الاقصی پہ لگاتار مسجد الاقصی پہ حملہ کرتے رہے۔ مسجد الاقصی جہاں ہمارے نمازی بھائی ہوتے ہیں وہاں پر تک بھی پہنچے ہیں، جہاں بیش امام، میں ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے بیش امام کھڑے ہوتے ہیں مسجد الاقصی کے اندر، وہاں پر کھڑے اسرائیلی پہنچے ہیں۔ دوسری بات، وقفہ غزہ کے اوپر بمباری کرتے رہے، اور ہماری جو قیدی ہے اسرائیل کے جیلوں میں، ان پر تشدد اور ظلم کا انتہا کر دیا۔ اب آپ کا سوال دیکھیں، اسرائیل کی کوشش اس وقت کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ غزہ کو خالی کرایا جائے، یعنی فلسطینی نقل مکانی کر لیں، ان کو مصر کی طرف اس کو دھکیل لے کہ وہ جا کے سینہ کے اندر، سینہ ایک علاقہ ہے جو غزہ کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں پر فلسطینی ان قبول ہے۔ یہ فلسطینی میں آپ کو بتا دوں، فلسطینی مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، دفن ہو جائیں گے۔ غزہ، یہ ابھی کا میں آپ کو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، حماس کا بیان ہے کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہاں بھی دفن ہوں گے، لیکن ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اسرائیلی جو رد عمل ہے وہ کیا یہ پہلے سے بہت زیادہ شدید ہے، یا پھر جو پہلے جن کانفلکٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے، جب عرب ممالک کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اور پھر حماس کے ساتھ جو لڑائی رہی، تو ایسا ہی رد عمل آیا ہے اسرائیل کی طرف سے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں اس دفعہ اسرائیل کا رد عمل بہت زیادہ سخت ہے۔ اچھا، شدید ہے؟ یس، بہت زیادہ شدید ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسرائیل کو اس مرتبہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ حماس نے جو ہماری جنگجو نے کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس حماس نے، جنگجو ہمارے جو مجاہدین ہیں، انہوں نے جو اسرائیل کے اندر گھس کر لگ بھگ ابھی تک جو تعداد ہے 1350 اسرائیلی مارا گیا ہے، ہلاک ہوا ہے، اور 200 یا 250، آئی ڈونٹ نو، مجھے کنفرم فگر کا پتہ نہیں ہے کہ 200 یا 250 ہوں گے جو جن کو یرغمال کیا گیا ہے اسرائیلیوں کو، اور غزہ لے کے ان کو غزہ میں قید کر دیا گیا، اور ان کے فوجی کیمپوں پہ حملہ ہوا ہے۔ تو اسرائیل کو اس طرح اتنا نقصانات کبھی ہوا نہیں ہے۔ لیکن ابھی اس وقت جو سویلینز ہیں جو مشکل میں ہیں وہاں پر، اس سے پہلے بھی وہاں پر ریفیوجی کیمپس بھی ہیں، تو جو امداد ابھی اس وقت چاہیے غزہ کے اندر شہریوں کو، وہ کیا ان تک پہنچ رہی ہے؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ وہ کس حال میں ہیں وہاں پر، اور آگے فیوچر جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کب تک ایسی صورتحال کا وہ سامنا کر سکتے ہیں؟ سر، حال بہت برا ہے، حال بہت برا ہے۔ امداد کچھ بھی نہیں ابھی تک، تو میری اطلاعات کے مطابق تو ابھی تک کوئی امداد وہاں پر نہیں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، جو امداد پہنچ رہا ہے وہاں پہ وہ اسرائیل کو پہنچ رہا ہے، امریکہ کی طرف سے، UK کی طرف سے،
اور مختلف ممالکوں کی طرف سے بڑے بڑے امداد، بڑے بڑے احتیاط، بڑے بڑے اسلحہ اسرائیل کو پہنچ رہا. باقی ہمیں تو صرف مذمتیں پہنچ رہی ہیں، باتیں پہنچ رہی ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں ابھی تک تو کچھ نظر نہیں سیز فائر کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے اس وقت؟ کیونکہ ابھی اس وقت سفارتی کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں، تو کیا کوئی ایسا امکان نظر آتا ہے کہ سیز فائر ہو سکتا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان؟ دیکھیے سر، سیز فائر ہوگی لیکن اب اتنی جلدی نہیں ہوگی. اتنی جلدی نہیں ہوگی؟ نہیں ہو. اس مرتبہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں مزید ٹائم لگے گا. کیونکہ اسرائیل کی ابھی پوری کوشش ہے کہ ہمارے جو ناکامی ہوئی ہے، جو ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے، اس کو ہم، یعنی سیدھی بات ہے کہ اس وقت اسرائیلی جو حکومت ہے اور عسکری قیادت ہے وہ ایک فیس سیونگ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک بڑا فیلئر ہے. اتنا بڑا منظم فوج ہے اور اتنے بڑا ملک ہے جو اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں ہے. یہ حماس والے، یہ جنگجو والے کس طرح بارڈر کو کراس کر کے اور ہماری فوجی کیمپوں تک پہنچ گئے، ہمارے فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، ہمارا فوجیوں کو، اور اچھے اچھے رینکوں پہ فوجی آفیسرز جو ہلاک بھی ہوئے ہیں، اور ان کو یرغمال بھی کیا گیا ہے. اب یرغمال کے بارے میں ایک چیز واضح کر دوں. یہ جو اس وقت اسرائیلیوں نے، فلسطینیوں نے جو اسرائیلیوں کو یرغمال کیا ہے، اس کا فائدہ بہت ہے. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی یرغمال اسرائیلیوں کی مد میں، ایکسچینج میں، ہمارے 6 سے 7 ہزار قیدی فلسطینی. دیکھیے، وہ حماس نے ابھی اپنا مطالبہ جو ہے وہ آج بھی وہ اس موقع پر قائم ہے، لیکن اسرائیل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ محاصرہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ یرغمالی رہا نہیں کیے جاتے. یہ ان کا بھول ہے. ان کو یہ حماس اپنا جان دیں گے. یہ جنگجو جو ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ اپنی جان دیں گے، ایک بھی قیدی نہیں دیں گے، ایک بھی یرغمالی کو نہیں دیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے جب عرب ممالک ہوں اور اسرائیل ہو، وہ جب آمنے سامنے آئے، جن جنگوں کا میں نے بتایا ابھی، اور پھر ہم نے دیکھا حماس کی جب اسرائیل سے لڑائی تو وہ بھی ایک سیز فائر معاہدہ ہوا اس کے بعد، تو آپ کو لگتا ہے نتیجہ اس مرتبہ بھی وہی ہوگا؟ اسرائیل کو پشت پناہی حاصل رہے گی ان مغربی طاقتوں کی، اور اس مرتبہ بھی اس کانفلکٹ کے بعد دوبارہ اسی طرح سے جو ہے وہ حالات ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، یا پہلے سے کچھ مختلف آپ دیکھتے ہیں؟ سر، اسرائیل کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں لیکن ہم لاوارث ہیں. آپ کی مہربانی ہوگی تمام ناظرین کو بتا دیں کہ ہم لاوارث ہیں. ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے. اسرائیل کے سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، اسرائیل کا ساتھ دینے والے بہت ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دینا کوئی نہیں ہے. ہمیں اسرائیل کے سپورٹ امریکہ کر رہے ہیں، تمام مغربی ممالک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا. ہم اکیلے سر. باتیں ہیں بس، مذمتیں ہیں، او آئی سی کا ہے، فلانا ہے. میں تو کہتا ہوں، کیا چاہتے ہیں فلسطینی؟ سر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آزاد ریاست چاہتے ہیں سر. ہم آزاد ملک چاہتے ہیں سر. میں آپ کے گھر پہ حملہ، میں آیا ہوں نا آپ کے گھر پہ، آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہے، آپ کے بچوں کو میں نے مار دیا، آپ کی چیزوں پہ میں، اگر آپ مجھ سے آپ کا ایک رد عمل ہوگا تو کیا آپ گناہ غلط تو نہیں ہے نا سر؟ کون دوسرے کے پاس آیا؟ کون دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آج اسرائیل ہمارے پاس آئے، ہم ان کے پاس گئے ہیں، اور ہمارے ملک چھوڑ دیں نا سر. ہم یہ چاہتے جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ہو نا. جو اقوام متحدہ کے قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ہو، اور اس سے زیادہ ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہم یہاں تک بھی اس بات پر راضی ہے کہ 2 آزاد ریاستیں، اسرائیل کا تو وجود ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی باوجود بھی جو ہم کہتے ہیں کہ آزاد ریاست کی بھی ہمارے لیے منظور ہے. ہمارا ملک ہمیں دیا جائے. ہمارے جو مسجد الاقصی جو ہمارے لیے ریڈ لائن ہے مسجد الاقصی ہمارے لیے. ہم مسلمان ہیں، ہم غیرت مند مسلمان ہیں. یہ مسجد الاقصی کے قریب نہ جائیں. یہ ہمارے دوسرا مطالبہ ہے. تیسرا مطالبہ ہمارے جو قیدی ہیں ان کی جیلوں میں، جن کو 20-20 30-30 سال ہے، ان کو ریلیز کر دیا جائے، ان کو رہائی کیا جائے. اور کیا مطالبہ؟ ہمارا کوئی ایسے ناجائز مطالبہ ہے ہی نہیں. آزاد ریاست ہے ہماری، ہمارا ملک ہے. مسجد اقصی، بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارا ایمان ہے.
इसी को यही हम लेकिन अब चाहते तो हैं। ऐसा लगता है, मेरे पास वक्त कम है लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूँ, बहुत सारे हमने देखा अरब ममालिक ने ताल्लुकात भी कायम कर लिए इसराइल के साथ, तो इस ये मामलात फ़लस्तीनियों के लिए आगे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे या फ़लस्तीनियों को अभी भी उम्मीद है? से देखिए, उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत में, हमें उम्मीद किसी से नहीं है। अगर आप ये समझते कि हमें उम्मीद किसी से है तो अब तक हमें कुछ नजर नहीं, 75 साल में तो नजर नहीं आया। अच्छा। हमें तो 75 साल में नहीं है, आप ये समझ लो इस जंग को 75 साल नहीं हुआ। इसराइल का वजूद 1917 से है सर, जब ब्रिटिश काबिस्ता फलस्तीन को बड़े, जब से इसराइल का शुरुआत है। वो तो क़ियाम, इन्होंने जो डिक्लेरेशन किया अपने मुल्क का, जो डिक्लेरेशन इन्होंने की वो तो 1948 में, लेकिन ये मुझे बताए पूरी सदी हो गई है, किसने हमारे साथ कोई मदद किया हो, हमारे लिए कोई ऐसा मुअस्सर काम किया हो, हमें तो नजर नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमारा उम्मीद सिर्फ अल्लाह में है बस, और किसी में नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप जलाल फराह बात कर रहे थे, फ़लस्तीनी सहाफ़ी, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये जो इस वक्त जो लड़ाई है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात हो।